معزز محترم مکرم حاضرین، دور و دراز سے سننے والے، ذرائع ابلاغ سے سننے والے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، والسلام على اہل بیتہ الطاہرین، والسلام على اصحابہ اجمعین، والسلام على امتہ المتقین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین، آئیے کچھ کہنے سننے سے پیشتر حسب معمول ہم اور آپ رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا علیہ الصلاۃ تسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ خلوص درود پاک کا نذر پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے سننے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب آپ کی شان میں کہا ہے کہ ان کے بیٹوں کی اگر پیاس بجھاتا پانی، ان کے بیٹوں کی اگر پیاس بجھاتا پانی، گرمیے حشر میں کوثر سے نہاتا پانی، گرمیے حشر میں کوثر سے نہاتا پانی۔ اور شاہ ایک بار جو پانی کو اشارہ کر دیتے، حسین ابن علی ایک بار جو پانی کو اشارہ کر دیتے، ظالموں تم کو اشاروں پہ نچاتا پانی، ظالموں تم کو اشاروں پہ نچاتا پانی۔ اور جن کے لب ساقیے کوثر کی زباں چوسے ہوں، جن کے لب ساقیے کوثر کی زباں چوسے ہو، کیسے پی لیتے وہ بے دینوں کا جھوٹا پانی، کیسے پی لیتے وہ بے دینوں کا جھوٹا پانی۔ اور شاہ نے اس لیے پانی کو نہیں دی عزت، شاہ نے پانی کو نہیں دی عزت، مہنگائی میں بھی ملتا رہے سب کو سستا پانی، مہنگائی میں ملتا رہے سب کو سستا پانی۔ اور کتنی شدت ہے تیری پیاس میں اے اصغر اب تک، کتنی شدت ہے تیری پیاس میں اے اصغر اب تک، گرم ہوتا ہے تیرے نام سے ٹھنڈا پانی، گرم ہوتا ہے تیرے نام سے ٹھنڈا پانی۔ اور خلد میں ساقیے کوثر کی خلافت ملتی، خلد میں ساقیے کوثر کی خلافت ملتی، خلد میں ساقیے کوثر کی خلافت ملتی۔ نور والوں سے اگر ہاتھ ملاتا پانی، نور والوں سے اگر ہاتھ ملاتا پانی، برملا تیرے مقدر میں نہیں تھی جنت،
ورنہ تو اصغر سے شیر کا بھرتا پانی، ان کے بیٹوں کی اگر پیاس بجھاتا پانی، گرمی حشر میں کوثر سے نہاتا پانی۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تحقیق کہ ہم آزمائیں گے اپنے چہیتے لوگوں کو، اپنے بندوں کو کسی چیز کے خوف سے اور بھوک سے اور پھلوں کی کمی سے۔ یقیناً جو صابر ہوں گے تو ان کے لیے بشارت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے جانب لوٹنا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اپنے نیک بندوں کو کبھی وہ بیماری دے کے آزماتا ہے، کبھی بھوک دے کر آزماتا ہے، کبھی تکلیف دے کے آزماتا ہے، کبھی اناج یعنی اور کسی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کر کے آزماتا ہے۔ ان آزمائشوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندوں کو چاہیے کہ یوں دعا کرے، اے رب دو جہاں میرا جو بھی حال ہے، میں آج بھوکا ہوں، یہ تیری مرضی ہے، تو مجھے صبر عطا فرما۔ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ مصائب و عالم میں رب کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے رب سے دعا کرے، اللہ تو نے مجھے مصیبت دیا ہے، اے اللہ تو نے اعمال کے ذریعے سے میرا امتحان لینا چاہا ہے، اے اللہ تو ہی امتحان لیتا ہے بندوں سے، تو ہی بندوں سے پیار بھی کرتا ہے، اے خالق دو جہاں مجھے صبر عطا فرما۔ اور مصائب و آلام جو بندے مصائب و آلام جو بندے فیس کرتے ہیں اور اس پہ صبر کرتے ہیں، پھر ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم سے عظیم اجر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ بخار کسی انسان کو آئے تو ان بخار زدہ شخص کو اللہ تعالیٰ یہ صلہ دیتا ہے کہ اگر وہ بخار کی حالت میں کسی کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مصائب اور آلام میں مبتلا کرتا ہے اور بندہ اس مصیبت و علم میں مبتلا رہ کر صبر کرتے ہوئے اللہ سے اس کا جزا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا پھل اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، وہ آزمایا جاتا ہے ان کی مال سے، ان کی جان سے اور ان کی اولاد سے یا کسی اور دیگر چیزوں سے، یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی تکلیف کے بدلے میں، اس کانٹا چبھنے والے تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی تکلیف ہٹا لے گا۔ یعنی کہ مصائب و آلام یہ اللہ کے قریب ترین بندوں میں ملتا ہے، قریب ترین بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کا یوں بھی مفہوم ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے، مصیبتیں برداشت کی ہے، کبھی بھوکے رہے ہیں صبر کیے ہیں، کبھی بیمار رہے ہیں صبر کیے ہیں، کبھی ان کی اولاد ان سے رخصت ہو گئی ہے صبر کیے ہیں، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے بندوں کو، صابروں کو وہ جزا عطا کرے گا، تکلیف سہنے والوں کو جنہوں نے دنیا میں تکلیف سہی ہے، کہ انہیں دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارے ہیں، راحت کی زندگی گزارے ہیں، تو وہ یوں تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہماری چمڑی اکھاڑ لی جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے دے، ہم اس پر صبر کرتے اور ایسے لوگوں کے جیسے اجر پاتے۔ اللہ الصمد، یہ عام صابروں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے تکالیف پہ صبر کرتا ہے۔ یقیناً حضرت امام حسین جانتے تھے کہ میں نانا کی امت کے ذریعے سے شہید کیا جاؤں گا۔ امام حسین جانتے تھے کہ میرے نانا نے میرے شہادت کی پیش گوئی کر لی ہے، آپ اس پہ صابر رہے کیونکہ آپ نواسۂ رسول ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، خاتون
جنت کے آپ شہزادے ہیں، علی مرتضیٰ کے آنکھوں کے تارے ہیں، اگر آپ صبر نہ کرتے تو پھر صبر کا پیغام کیسے عام ہوتا؟ اگر آپ صبر کا دامن چھوڑ دیتے تو دنیا کے لوگوں کو صبر کرنے کا طریقہ سلیقہ کہاں سے ملتا؟ آج ہم میں بھی بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کبھی بھوک کی شدت سے بے حال ہوتے ہیں، کبھی پیاسے ہوتے ہیں، تو پھر امام حسین کی بھوک اور پیاس کو یاد کر لیتے ہیں، ہمیں صبر کا سلیقہ مل جاتا ہے، ہمیں صبر کرنے کا لطف آ جاتا ہے۔ اور جو صابرین بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے آخرت میں اللہ کی رضا ہے اور اس صبر کی بہترین جزا ہے۔ یقیناً ہر انسان کو مال پیاری ہوتی ہے، ہر انسان کو جان پیاری ہوتی ہے، ہر انسان کو اولاد پیاری ہوتی ہے، اور اللہ کے یہ مختلف بندے الگ الگ طریقے سے آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی سے اس کی اولاد لے کے اس کی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے اس کی مال لے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی کسی کی جان لے کر آزماتا ہے، مگر امام حسین کی آزمائش کو سلام، امام حسین کی ان تکالیف کو سلام کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نواسے کو نہ صرف مال سے آزمایا، نہ صرف دولت سے آزمایا، نہ صرف بھوک سے آزمایا، نہ صرف ان کی جان سے آزمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے اس صابر بندے کو، سید الشہداء کو تمام آلام سے، تمام مصیبتوں سے آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کو صابر پایا۔ اور پھر یقیناً امام حسین جب سید الشہداء ہے اور سید الصابرین ہے، جب صابروں کو اللہ جنت میں انعام عطا کرے گا تو یقیناً امام حسین کو اللہ اتنا انعام عطا کرے گا کہ امام حسین کے انعامات سے ان کے چاہنے والے بھی مستفیض ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صبر بھی اللہ تعالیٰ سب کو نہیں عطا کرتا ہے، آزمائش سب کی ہوتی ہے۔ ہم بھی دعا کریں اللہ تو صبر حسین کا صدقہ نصیب فرما، ہم بھی اگر کبھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، مصائب و آلام میں گھر جاتے ہیں، اللہ تو ہمیں امام حسین جیسے صبر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ محترم حضرات، میں اپنی گفتگو کو کل کی گفتگو سے مسلسل کرنے چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ حضرت مسلم بن عقیل ابن زیاد کے پاس اس حال میں پہنچا کہ ابن زیاد نے جب ہانی کو قید کر لیا، لوگ کثیر تعداد میں پہنچ گئے، تو حضرت مسلم بن عقیل بھی پیچھے سے چلے گئے کہ میرے حامین ابن زیاد کے خلاف وہاں جمع ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب ابن زیاد نے چال چل کے لوگوں کو اطمینان دلا دیا کہ ہانی کا قتل نہیں ہوا ہے بلکہ ہانی زندہ ہے، تو لوگ واپس ہونے لگے، سب کوئی چلے جانے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھی کچھ ساتھی تھے، ان کے ساتھ ہو لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 30 لوگ بچے تھے جو آپ کے ساتھ ہو لیے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسجد میں گئے تو آپ کی امامت میں 30 لوگ شامل ہوئے، ایک روایت میں 18 یا 20 لوگ شامل ہوئے، مگر جب آپ امامت کے لیے نیت کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے اتنے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک بھی شخص نہیں بچا ہے، کیونکہ ان کوفیوں کے رگ رگ میں دغا بازی بھرا ہوا تھا، ان کوفیوں کے نس نس میں بے وفائی بھرا ہوا تھا۔ یہ کوفی لا یوفی یعنی کہ کوفی اعتبار کے لائق نہیں ہے، مگر اس میں بھی بعض کوفی تمام کوفی کو نہیں کہا جا سکتا ہے، مگر اکثریت پہ بات ہوتی ہے۔ اکثریت کوفی کی یہ تھی کہ وہ دغا باز تھے، بے وفا تھے۔ حضرت امام حسین کو بلانے کے لیے خطوط پہ خطوط بھیجے، حضرت مسلم بن عقیل آئے تو ان سے بیعت اس جوگ در جوگ سے کیے کہ حضرت امام مسلم نے وہاں سے حضرت امام حسین کو خط روانہ کر دیا کہ یہاں کے حالات مکمل ٹھیک ہے، اے حسین ابن علی آپ یہاں تشریف لائے، یقیناً لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے بےتاب ہیں، لوگ آپ کو یقیناً چاہتے ہیں، اور یقیناً کسی ظالم کے خلاف یہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اللہ الصمد۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے جب فارغ ہوتے ہیں کوئی نہیں رہتا ہے، آپ بھٹکتے ہوئے لاچار بھٹکتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اس شہر میں تنہا رہ گئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کوفہ شہر میں انسان ہی نہیں بس رہا ہے بلکہ چرندے پرندے ہیں، سمسام ہے، مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے کے جیسے یہ لائٹ اور رونقیں، یہ بجلیاں نہیں تھی، اندھیرے کے بعد وہ لوگ جانتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں جب لائٹ نہیں تھی وہاں پہ مغرب کے بعد کا کیا عالم ہوتا ہے، سناٹا ہوتا آتا ہے، چرندے پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، اور مغرب
مغرب کے وقت کے بعد لوگ بھی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ امام مسلم شہر کوفہ میں جنہیں بلایا گیا تھا، جو مہمان تھے، اب مغرب کے بعد وہ اندھیری گلیوں میں، سومسام گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں، کہ اسی درمیان ایک خاتون اپنے دروازے میں بیٹھتی ہوئی دکھتی ہے، جن کا نام روایت میں تو آتا ہے۔ آپ ان سے پانی کا دریافت کرتے ہیں کہ اے امی، اے خاتون، مجھے پانی دے دو، میں پیاسا ہوں۔ وہ خاتون کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دروازے پہ نہ آ جاؤ، تم چلے جاؤ۔ مگر جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا تعارف کرایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، وہ خاتون اہل بیت کی شیدائی تھی، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، وہ کہنے لگتی ہے میں پانی لا کے دیتی ہوں آپ کو، پانی پیے آپ۔ اور پھر آپ سے وہ اس خاتون نے کہا چلے جائیں، تو وہ امام مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی در نہیں ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں، مجھے بلایا گیا، لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، کوفی لا اعتبار ہیں، مجھے خطوط بھیج کے بلایا گیا، مگر اب میرے لیے کوئی دروازہ موجود نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔ الحاصل وہ خاتون حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دیتی ہے، جیسے آپ پناہ دیتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا لڑکا تھا، وہ اپنے گھر جب آتا ہے، اپنی والدہ کریمہ کو جب وہ کسی مکان میں بار بار آتے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ پوچھنے لگتا ہے اے والدہ کریمہ کیا معاملہ ہے، آپ اس جانب کیوں بار بار جاتے ہیں؟ والدہ نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے، تم چلے جاؤ، تمہیں کسی چیز سے واسطہ نہیں ہے۔ مگر وہ شخص جان جاتا ہے کہ اس گھر میں یعنی میرے گھر میں مسلم بن عقیل پناہ لیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ ابن زیاد کے پاس عبد الرحمن بن محمد اشعث کے کان میں سرگوشی کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل پناہ لیے ہوئے ہیں۔ سرگوشی کرتا ہے، ابن زیاد سمجھ جاتا ہے کہ اس نے کچھ سرگوشی کیا، وہ دریافت کرتا ہے تو عبد الرحمن بن محمد اشعث ابن زیاد کو بتا دیتا ہے کہ توآ کے گھر پہ مسلم بن عقیل پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اللہ الصمد۔ جب ابن زیاد نے سنا، پھر وہ تقریباً 80 لوگوں کے ساتھ عبد الرحمن کو سوار کر کے بھیجا اور ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ توآ کے گھر پہ ابن زیاد کی پولیس، ابن زیاد کے وہ چیلے، ابن زیاد کے وہ لوگ پہنچے تو انہوں نے توآ سے کلام کیا اور پھر کیا تھا کہ مسلم بن عقیل باہر آؤ۔ اللہ الصمد۔ جب حضرت مسلم بن عقیل باہر نہیں آ رہے تھے، ان بدبختوں نے توآ کے گھر پہ پتھراؤ کیا۔ بات یوں بھی آتی ہے کہ آگ زنی بھی کی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ میرے میزبان کے گھر پہ پتھراؤ ہو رہا ہے، میری موجودگی کا غصہ ان کے اوپر اتارا جا رہا ہے، تو آپ باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے للکارا اور لڑنے لگے کہ اسی درمیان آپ کو آئے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے پناہ دے دیا، یعنی کہ امان کہا کہ اب تم لڑو نہیں، ہم تمہیں ماریں گے نہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل لڑنے سے گریز کیے اور ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا، اور پھر گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے گورنر ہاؤس میں لے جاتے وقت انہوں نے آپ کا تلوار چھین لیا۔ جیسے ہی تلوار چھین لیا، حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے کہ تم نے مجھے امان دیا تھا، تم کوفی کبھی اپنی زبان پہ نہیں رہتے ہو، تم نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہتھیار ڈال دیجئے، ہم آپ سے زبردستی نہیں کریں گے، فقط آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس حاضر کرنا ہے ہمیں۔ اللہ الصمد۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفیوں سے خطاب کے بعد افسوس کا اظہار کیا کہ کاش میں تلوار ان کے حوالے نہیں کرتا تو لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا، میں کچھ غداروں کو، کن کوفیوں کو، کن یزیدی حکومت کے حمایتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ چنانچہ آپ کو گورنر ہاؤس میں حاضر کیا گیا، گورنر ہاؤس میں آپ کو مارا پیٹا گیا، آپ کے دانت توڑ دیے گئے مار مار کے۔ اللہ الصمد۔ اسی درمیان حضرت مسلم بن عقیل کو پیاس کی شدت ہوتی ہے، آپ پیاس کی وجہ سے پانی دریافت کرتے ہیں، آپ کو جب پانی دیا جاتا ہے تو پیتے وقت جیسے ہی آپ اس پانی کے جانب اپنا چہرہ مبارکہ جھکاتے ہیں تو پانی پہ اپنا خون آلود چہرہ نظر آتا ہے، اور آپ پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں مگر پانی
پانی پیا نہ جاتا، کبھی آپ کو اپنے بچے یاد آتے، کبھی امام حسین یاد آتے، پھر آپ کو وہ روانہ کیا ہوا خط یاد آتا کہ میں نے امام حسین کو یہاں آنے کے لیے خط روانہ کر دیا ہے۔ اس افسوس میں آپ رونے لگتے ہیں اور پانی نہیں پیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بار پانی میں آپ کے ٹوٹے ہوئے دانت گر جاتے ہیں۔ یزیدیوں نے، ابن زیاد کے چیلوں نے دیکھا تو کہا اے مسلم بن عقیل تم کیوں رو رہے ہو؟ رونا نہیں ہے، بلکہ رونے سے اگر بچنا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ میں یزید کے لیے بیعت کر لو، ہتھیار ڈال دو، یا تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، لالچ ہے تو بتاؤ، تمہیں دے دیا جائے گا، تمہاری زندگی بخش دی جائے گی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہ سوال کرنے سے مخاطب ہو کے کہا اے بدبخت تو کیا سوچتا ہے میں جان کی فکر کر کے رو رہا ہوں؟ کیا تو کیا سوچتا ہے کیا میں اپنی فکر کر کے رو رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، مجھے اپنے فکر نے نہیں رلایا ہے، مجھے حب آل محمد نے رلایا ہے، مجھے حسین بن علی کی محبت نے رلایا ہے۔ میں نے انہیں خط روانہ کر دیا ہوں کہ یہاں کے حالات سازگار ہے، کوفی اپنے بات پہ قائم ہے، یہاں کے لوگ اپنی بات پہ صادق ہے، اور میرے ساتھ یہاں تم دھوکہ کر رہے ہو۔ حضرت حسین ابن علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، قافلے کے ساتھ یہاں آتے رہے ہو، آ ہی رہے ہوں گے، جب وہ آئیں گے تم ان کے ساتھ بھی یہی حال کرو گے۔ مجھے حسین بن علی کی فکر نے رلایا ہے، میرے دل میں حسین بن علی کی محبت جاگ اٹھی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ الصمد۔ اس کے بعد پھر آپ سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ رونا دھونا نہیں، اب تم اپنی کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے لوگوں کے سامنے بالخصوص عاشق سے مخاطب ہو کے سرگوشی کی اجازت چاہی کہ تم میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نصیحت و وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈر رہا تھا، ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ جاؤ سنو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں شخص کا میرے اوپر قرضہ ہے، میرے گھوڑے تلوار وغیرہ بیچ کر یا تم اپنے جانب سے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اور سنو میں نے حسین ابن علی کو یہاں کے حالات کے اچھے ہونے کے لیے باخبر کیا تھا، خدا را تم انہیں یہاں آنے سے روکنے کے لیے خبر کر دینا۔ تیسری وصیت انہوں نے کی کہ میرے دو شہزادے قاضی شریس کے یہاں پناہ گاہ ہے، تم میرے شہزادوں کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا دینا۔ اللہ الصمد۔ مسلم بن عقیل نے اشعث سے یہ رازداری کان میں کہی وصیت کے طور پر، مگر وہ بدبخت ابن زیاد کو ساری باتیں بتا دیا۔ اور پھر کیا ہونا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو مارا پیٹا گیا، زود و کوب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس کے بالا منزل پہ اوپر لے جایا گیا، اور وہیں پہ آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ الصمد۔ یہ حسینی قافلے کی پہلی شہادت تھی، حسینی قافلے کی پہلی شہادت حضرت مسلم بن عقیل کی تھی۔ اس کے بعد آپ کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ پھر ابن زیاد جیسے باخبر ہوا کہ ان کے شہزادے بھی ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس ابن زیاد نے بچوں کی تلاشی کا حکم دیا اور شہزادوں کو تلاش کرنے کے لیے کہا۔ اور پھر کیا تھا کہ جیسے ہی اس اشعث نے بتا دیا قاضی شریح کے ان کے بچے ہیں، تو قاضی شریح سمجھ گئے اور جان گئے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، ابن زیاد نے ان کا قتل کر دیا ہے، ان قریب انہیں بچوں کی خبر ہو جائے گی اور وہ میرے گھر آئیں گے اور ان ننھے سے منھے بچوں کو وہ قید کر لے گا۔ قاضی شریح اہل بیت کا چاہنے والا تھا، امام مسلم کا چاہنے والا تھا، ان ننھے بچے سے پیار کرنے والا تھا، وہ اہل بیت اطہار کے مراتب سے باخبر تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور پھر ان بچوں کے پاس جا کے رونے لگے، لاڈ پیار کرنے لگے۔ بچے کہنے لگے کہ آپ ہم سے اس طرح برتاؤ کر رہے ہیں، ہمارے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر رہے ہیں، جی یہاں تو اس طرح کے ہاتھ پھیرنا تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے یتیم ہو جاتے تھے ان کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا جاتا تھا، آپ کیوں نہیں ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہمارے وادل گرامی مسلم بن عقیل با حیات تو ہیں، آپ ہمیں کچھ بتا نہیں رہے ہیں، کیوں چھپا رہے ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل کے یہ دونوں شہزادوں نے جب قاضی شریح سے خطاب کیا تو آپ نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں اے بچوں، تمہارے ابا اب نہیں رہے، تم یتیم ہو گئے، انہیں شہید کر دیا گیا، مجھے خوف کھا ہو رہا ہے، ڈر ہو رہا ہے کہ یہ ظالم اب تمہارے جانب کوچ کریں گے، اس لیے میں تمہیں میرے بیٹے کے ساتھ آج مدینہ کے جانب روانہ کر دوں گا۔ وہ اپنے بیٹے کو
नसीहत किए और बताए कि जाओ फलां जानिब आज काफ़िला मदीने के जानिब जाएगा, उस काफ़िले के साथ इन बच्चों को हवाले कर दो। ये बच्चे सही सलामत जब शहर मदीना पहुंच जाएंगे तो ये अपने घर पहुंच जाएंगे, वहाँ इनकी ज़िंदगी की गारंटी हो जाएगी। उन्होंने अपने बेटे के साथ दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों को काफ़िले की तलाश में घर से निकाला। काफ़िला कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हज़रत काजी शुरे के साहिबजादा ने काफ़िले के ताल्लुक से पता किया। लोगों ने कहा कि काफ़िला निकल चुका है, आप पीछे पीछे जाते हैं, काफ़िला तो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ गर्द गुबार उड़ते हुए दिखे जिससे लग रहा था कि काफ़िला इसी जानिब गया है, अभी अभी गया है। अल्लाह समद, उस रहनुमा ने जो काजी शुरे का बेटा था, उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों काफ़िला तो मिला नहीं, जो सामने का गर्द गुबार दिख रहा है मेरा गुमान है कि वही काफ़िला है। बच्चों दौड़ो और उस काफ़िले में जाके शामिल हो जाओ। वो अहले बैत अतहार के वो नन्हे मुन्ने बच्चे, उनकी उम्र 6 साल 7 साल या 8 साल बताई जा रही है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं, 6 साल और 7 साल के बच्चे किस मिजाज के होते हैं, लाड और प्यार के वो मुतमन्नी होते हैं, मोहब्बतों शफकतों के मुतमन्नी होते हैं, मगर उन्हें ज़िंदगी जीने के लिए इस हाल में छोड़ा गया कि अगर जीना है तो तुम दौड़ के काफ़िले में शामिल हो जाओ। वो बच्चे जो कभी कहीं दौड़े नहीं, किसी मुसीबत का सामना किए नहीं, वो बच्चे जब रोज़े रसूल में भी हाज़री दिए तो अपने नाना के, अपने अब्बा के उंगलियों के सहारे वो चलते थे और इस तरह लाडो प्यार में पले जा रहे थे। मगर अहले बैत अतहार के घर वालों के साथ ही किस तरह का जुल्म हो रहा है कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। वो बच्चे दौड़ते गए दौड़ते गए, कभी बड़ा भाई आगे हो जाता तो छोटे भाई के लिए रुक जाता, कभी छोटा भाई आगे हो जाता, मगर काफ़िला मिला नहीं। दोनों भाई रोते बिलखते फिर इसी तरीके से वहीं पहुंच गए जहां से निकले थे। अल्लाह समद, दोनों गले मिलकर रो रहे हैं कि भाई अब क्या करेंगे, हम तो यतीम हो गए, हमारे अब्बा रहे नहीं, हम तो शहर में भी नहीं है, किसी के घर में भी नहीं है कि कोई हमारी हिफाजत करे, अब तो हम वीरान जंगलों में हैं, अब किसके भरोसे है। एक दूसरे को दोनों ने दिलासा दिया कि भाई किसी के भरोसे नहीं है, इस वीरान जंगल में इस आसमान के खालिक, इस जमीन के मालिक यानी खुदाए ताला के भरोसे हैं। अभी रो रहे थे, बिलक रहे थे कि इब्न ज़ियाद की पुलिस, इब्न ज़ियाद के वो चेले दोनों बच्चों को तलाश करते करते उसी जगह पहुंच गए और बच्चों से उनकी मुलाकात हो गई। बच्चों से जैसे मिले उन्होंने पूछा तुम कौन हो, ये कहने ये तो अब तक मेज़बानी में थे, यही सोचे कि हम अहले बैत अतहार के बारे में अपना तारुफ कराएंगे तो हमारी इज्जत होगी, हमारी जान की हिफाजत होगी। मगर वो बदबख्त थे, वो समझ गए कि ये वही दोनों बच्चे हैं यानी मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। वो दोनों बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, फिर ले जाकर इब्न ज़ियाद के हवाले कर देते हैं। इब्न ज़ियाद के हवाले करना था, इब्न ज़ियाद ने दोनों बच्चों को काली कोठरी में डाल दिया और जेल में डाल दिया। अल्लाह समझ, ये बच्चे काली कोठरी में जेल के सुलाखों में हैं, डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, मगर अल्लाह समझ इब्न ज़ियाद के इस रवैये से उसने बच्चों को जेल में डाल दिया, काली कोठरी में डाल दिया और फिर उसने यजीद को खत लिखा कि मुस्लिम बिन अकील का मैंने कत्ल कर दिया है, उनके बच्चों को गिरफ्तार करके मैंने जेल में डाल दिया है, अब आपके हुक्म का इंतज़ार है। इब्न ज़ियाद ने यह खत रवाना किया, मगर उसी दरमियान उसी जगह यानी कि जेल के आसपास उन बच्चों की हालत देखने वाला एक मुहिब्बे अहले बैत था जिसका नाम रवायतों में मशकूर आता है। उन्होंने बच्चों को तड़पते हुए देखा तो अपने आप को नहीं रोक पाया। अल्लाह समद, वो शख्स जानता था कि अगर मैंने इन बच्चों की मदद की तो मेरा कत्ल हो सकता है, अगर मैंने इन बच्चों की ज़रा भी मदद की तो मैं अपनी जान गंवा सकता हूँ। मगर जो आशिक़े अहले बैत होता है, जो सही मुहिब्बे अहले बैत होता है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते बल्कि अहले बैत के लोगों के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर देते हैं। यकीनन क्यों ना अहले बैत अतहार के लिए जान कुर्बान की जाए, जिनकी शरीयत पे हमें ज़िंदगी जीने का सलीका मिला है, जिनके नाना की शरीयत पे हम गुजर रहे हैं, जिनके नाना की वजह से हमें जन्नत मिलने वाली है, जिनके नाना की वजह से हम प्यारे खुदाए ताला की इबादत का हमें तरीका मिला है, जिनके पैगम्बर इस्लाम के उस तबलीग इस्लाम के बदले में हमें खुदाए ताला ने न माल खर्च करने का हुक्म दिया बल्कि हुब्बे अहले बैत का हुक्म दिया। यकीनन क्यों ना उनसे जान से बढ़ के मोहब्बत की जाए। मशकूर नामी शख्स ने उन बच्चों का दर्द का एहसास किया, उन्होंने बच्चे का हाथ खोला ये कह के कि अंगूठी लो और तुम यहाँ से निकल जाओ।
قادسیہ کی جانب، وہاں قادسیہ میں میرا بھائی کوتوال ہے، ان سے ملنا، یہ انگوٹھی نشانی کے طور پر دکھانا اور اپنا تعارف کرانا، وہ بھی میری طرح بچوں تم سے محبت کرنے والے ہیں، تم نکل جاؤ وہاں سے۔ اللہ الصمد مشکور نامی شخص نے بچوں کو رہا کیا۔ یہ بچے پھر بھٹکتے بھٹکتے رات بھر جنگلوں میں، ویران جگہوں میں بھٹکے، یہاں تک کہ سورج نے اپنی کرنیں پھیلا دی، اندھیرے نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، چاند غروب ہو گیا، سورج نمودار ہو گیا۔ دونوں بچے پھر دیکھ رہے ہیں کہ ہم جہاں کے وہیں پہنچ گئے ہیں، زیادہ سفر نہیں طے کیے، دونوں ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ اب اس سورج کی کرنوں سے بچتے ہوئے، اس دن کے اجالے سے بچنا ہے۔ دونوں بچے ایک جھاڑ کے، ایک درخت کوہ میں، سوراخ میں چھپ جاتے ہیں۔ اللہ الصمد دیکھیے، ان بچوں کی شہادت تو ہوتی ہے، مگر ان کے وجہ سے کیسے کیسے لوگوں کو جنت عطا ہو رہی ہے۔ وہ مشکور جنہوں نے بچوں کو رہا کیا، ابن زیاد نے ان سے پوچھا کہ تم نے بچوں کو کیوں رہا کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں رہا کیا، میں نے رہا جان بوجھ کے کیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوئی؟ تو وہ عاشق اہل بیت مشکور کہنے لگتا ہے، ایک جان میری کیا ہے، اہل بیت اطہار کے ان جنتی پھولوں کی حفاظت کے لیے اگر اللہ مجھے 1000 جان دے تو میں 1000 جان ان پر قربان کر دوں۔ ابن زیاد بہت شرمندہ ہوا اس شخص کے حب اہل بیت سے، اور اس نے اس محب اہل بیت کو قتل کر دیا۔ اسی طرح وہ مشکور جو محب اہل بیت تھا وہ شہید ہو گئے۔ یہ بچے جب وہ کوہ میں چھپے ہوئے تھے، اس کے سامنے نہر جاری تھا، پانی میں عکس آ جاتا ہے، اسی درمیان کچھ کنیزیں پانی لینے کے لیے آتی ہیں۔ وہ پانی میں دیکھتی ہے کہ پانی میں کسی 2 بچے کا عکس آ رہا ہے، عکس کے مطابق نظر پھیرے تو جھاڑ کے پیچھے، درخت کے پیچھے یہ 2 ننھے منھے بچے چھپے ہوئے ہیں، یہ سہم رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ وہ خاتون پوچھتی ہے کہ کون ہو تم لوگ؟ بچے سوچ رہے ہیں اگر ہم بتائیں کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اپنا نام بتایا، شناخت بتایا تو ہمیں مارا گیا، لے کے کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ بچے اب اپنی پہچان بتانے سے ہچکچا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، مگر وہ کنیز بھی عاشق اہل بیت تھی، محب اہل بیت تھی۔ یقیناً جس سے محبت ہوتی ہے وہ شخص اسے ہر حال میں پہچان لیتا ہے۔ وہ کنیزیں پہچان گئی، یہ جو مہکتے پھول ہیں، یہ جو چمکتے چہرے ہیں، یہ یقیناً مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ وہ سامنے سے کہتی ہے آپ دونوں مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں؟ وہ سہمتے ہوئے کہتے ہیں ہاں ہم ہی وہ دونوں یتیم ہیں جن کے ابا کو، جن کے والد کو کوفیوں نے بلا کر دھوکے سے شہید کر دیا۔ وہ کنیز کہتے ہیں گھبراؤ نہیں بچوں، میں جن کے گھر پہ کنیز ہوں، میری مالکہ، میری ملکہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والی ہے۔ المختصر کرتے ہوئے وہ ان دونوں بچوں کو لے کے جاتی ہے، اور پھر جو گھر والی تھی، ان کنیزوں کو جو ملکہ تھی، وہ ان بچوں کو لاڈ پیار کرتی ہے، کبھی تیل لگا رہی ہے، کبھی خوشبو لگا رہی ہے، کبھی چوم رہی ہے، کبھی ان سے کھانے کی خواہش پوچھ رہی ہے۔ اللہ الصمد وہ شخص جانتا، وہ خاتون جانتی تھی کہ میرا شوہر ابن زیاد کا حمایتی ہے، اور اس چیز سے خوف کھاتے ہوئے اس خاتون نے دونوں بچوں کو اپنے گھر کے کس خاص حصے میں چھپا دی۔ رات میں دونوں بچے سو رہے ہیں، اس کا شوہر حارث جس کا نام آتا ہے وہ آیا اور اپنی پریشان، دن بھر تھکا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے بچوں کی تلاش میں طرح طرح کے انعاموں کا اعلان کیا تھا، جو مجھے ان دونوں بچوں کو لا دے گا تو میں انہیں یہ انعام دوں گا، وہ انعام دوں گا۔ اللہ سمجھ، یقیناً مال اور دولت دونوں امتحان والی چیز ہے۔ قرآن میں خدا تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری دولت یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دولت نہ دے کے آزماتا ہے۔ دولت نہ دینے کے بعد جو صبر کرتا ہے وہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو دولت کے بعد حرام ناجائز کسی بھی غلط کام کے ذریعے سے دولت کی جانب بھاگتا ہے، یقین وہ آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ حارث جو اس خاتون کا شوہر تھا، وہ دولت کا لالچی تھا، شہرت کا لالچی تھا، جس وہ گھر میں آتے ہی اپنی بیوی کے سامنے پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے، میں آج تھک چکا ہوں، بھاگ بھاگ کے تھک گیا ہوں، میرا گھوڑا تھک گیا ہے۔ خاتون پوچھتی ہے کیا پریشانی ہے، کس چیز نے آپ کو تھکا دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ابن زیاد نے 2 بچوں کی تلاش میں بے شمار انعامات رکھے ہیں، مجھے
وہ انعام چاہیے، میں بچوں کی تلاش میں دن بھر بہت بھٹکا۔ وہ محب اہل بیت خاتون کہتی ہے چھوڑیے نا، جانے دیجیے، آپ کو کیا لینا ہے، جو قسمت میں ہوگی وہ دولت مل جائے گی، وہ تو معصوم بچے ہیں، کیوں آپ اپنا ہاتھ اس گناہ سے رنگنا چاہتے ہیں؟ وہ حارث اپنی زوجہ کو دھتکار دیتا ہے کہ تم نہیں جانتی ہو، تم خاموش رہو۔ رات ہوتی ہے، دونوں بھائی سو رہے ہیں، ادھر گھر والے وہ محب اہل بیت خاتون سو رہی ہے، ان کا وہ لالچی شوہر سو رہا ہے، اسی درمیان بچے اپنے دونوں بچے اس اندھیری کوٹری میں آرام کر رہے ہیں۔ ایک بھائی نے خواب دیکھا اپنے والد کو، چنانچہ ان دونوں میں سے کسی نے خواب دیکھا، جس نے خواب دیکھا اس نے اپنے بھائی کو جگا کے خواب کا حال پوچھا اور رونے لگے، کہنے لگے اے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے نانا پیارے مصطفیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ یاد کر رہے ہیں، میرے بابا نے مجھے کہا ہے کہ بچوں صبر کرنا، کچھ ہی دیر میں تم سے میری ملاقات ہو جائے گی، اے بچوں تمہیں تکلیفیں ہونے والی ہے، پریشان نہیں ہونا اور صبر کا دامن تھامے رہنا، ان قریب تم میرے پاس آ جاؤ گے، یہاں جنت میں نہریں جاری ہیں، یہاں کھیلنے کے سامان مہیا ہے، یہاں کھانے پینے کی آرائش ہے۔ اللہ الصمد۔ خواب بیان کرتے ہوئے بچے رونے لگتے ہیں، رونے کی آواز اس لالچی شخص کے کان میں جاتے ہو بیدار ہوتا ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ اس کی بیوی بارہا رکتی ہے مگر وہ بچوں تک پہنچ جاتا ہے، بچوں کو نکالتا ہے، کون ہو تم لوگ؟ مار پیٹ کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگتا ہے کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اللہ الصمد۔ وہ شخص دونوں بچوں کے ہاتھوں کو رسیے سے باندھ دیتا ہے، وہ ننھے منہ کو پیارا سا ہاتھ جسے لوگ پا جائے تو چوم کر فیضیاب ہوتے ہیں، وہ مبارک ہاتھ اہل بیت اطہار کے فرزندوں کے جو چوم لے تو خدا تعالیٰ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ اللہ الصمد۔ کسی عالم کا ہاتھ چومنے کی فضیلت آئی ہے، کسی حافظ قرآن کے ہاتھ چومنے کی فضیلت آئی ہے، یہاں تک کہ اگر خانہ کعبہ دیکھ کر کوئی حاجی آ جائے تو ان کی دستبوسی کی جائے، ان سے دعائیں لی جائے، یہ اسلام نے حکم دیا ہے، تو پھر اہل بیت اطہار کے وہ ننھے بچوں کے دستبوسی اور ادب و احترام کا مقام کیا ہوگا، ان کی دعائیں کتنی مقبول ہوتی ہوگی۔ مگر وہ بدبخت تھا، وہ شیطان کا چیلا، بچوں کو باندھ کر اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں تک کو دھتکار کر مار پیٹ کر اپنے غلام کو مار پیٹ کر دونوں بچوں کو لے کر ایک نہر کے جانب ویران جگہ کے جانب نکل چلتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اس نے پہلے ایک بھائی کو قتل کرنے چاہا تو دوسرا بھائی کہتے ہیں میں اپنے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کیجئے۔ الحاصل مختصر کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بدبخت نے دونوں بچوں کو اس نہر کے کنارے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس بدبخت نے ان دونوں کے بچوں کے جسم کو، لاش کو اس نہر میں پھینک دیا اور سر لے کر ابن زیاد کے پاس چلا گیا۔ ابن زیاد کے پاس جا کے کہنے لگا کہ لاؤ میرا انعام، تم نے جو شہزادگان مسلم بن عقیل کے انعامات رکھے تھے میرے لیے وہ سارے انعامات لے آؤ۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں، کس چیز کا انعام مانگ رہے ہو؟ تو یہ اس گونی اور اس جھولی کی طرف دکھاتا ہے کہ جھولی تو کھولو۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم ہی کھولو۔ جیسے ہی اس بدبخت نے حارث نے جھولی کھولا تو ان دونوں معصوم بچوں کے سر نکلتے ہیں۔ ابن زیاد غصے میں آتا ہے، خفا ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تو بچوں کو زندہ پکڑنے کے لیے کہا تھا اور میں نے بچوں کے تعلق سے یزید کو خبر کر دیا ہوں کہ بچے میرے قبضے میں ہے، میری حراست میں ہے۔ اگر انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ بچوں کو میرے پاس حاضر کرو میں کیا جواب دوں گا؟ اے شخص تم نے کیا کام کیا؟ ابن زیاد اس شخص سے ناراض ہوتا ہے حارث سے، اور حارث کا بھی قتل کر دیتا ہے۔ جو انجام ہونا تھا قیامت کے بعد اس کا کتنا برا انجام ہوگا، مگر اس طرح کے گستاخوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ الصمد۔ برادران ملت اسلامیہ، ادھر حضرت مسلم بن عقیل کا وہ خط کہ یہاں کے حالات سے جو آپ نے حضرت امام حسین کو باخبر کیا تھا، وہ خط حضرت امام حسین کے پاس پہنچنے کے بعد آپ تیاری کرنے لگتے ہیں۔ مکہ شریف میں آپ ہے، وہ دن 8 ذی الحجہ کا دن ہے جب خانہ کعبہ کے ارد گرد دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ کی طواف کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ مینا اور مزدلفہ عرفات کے مقامات میں حاضری دے کے فیضیاب ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اپنے خدائے تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج کعبہ کے لیے لوگ آتے ہیں دور و دراز سے، وہ دن ہے۔ مگر حضرت امام حسین جو خود اپنی زندگی میں نفلی حج کرنے کے لیے مدینہ سے پیدل چل کر تقریباً 25 بار حج کیے ہیں،
ہے، جنہیں حج کرنا پسند تھا، جنہیں طواف کعبہ پسند تھا، جنہیں مزدلفہ مینا کے مقامات میں جانا پسند تھا اور ارکان حج کر کے اپنے رب کو راضی کرنا پسند تھا، اس حسین کے لیے آج یہ دن آیا ہے کہ ایسے مقدس دن میں انہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، مختصر چاہنے والوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرنا پڑ رہا ہے۔ تمام صحابہ کرام تشریف لائے باری باری، کہے حسین بن علی آپ تشریف نہ لے جائیں، وہاں کے حالات ٹھیک نہ ہے کہ اسی درمیان آپ وہاں کے حالات نہیں ٹھیک ہیں، آپ تشریف نہ لے جائے۔ مگر حضرت امام حسین لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب جو ہونا ہے مجھے جانا ہی ہے۔ مجھے کیوں جانا ہے؟ مجھے میرے نانا نے اپنی خواب کی ایک بشارت کے ذریعے سے بتا دیا ہے، جو میں مرنے تک، جب تک زندہ ہوں، کسی کو نہیں بتا سکتا۔ میرے نانا کے درمیان اور میرے درمیان وہ راز کی بات ہے۔ وہ راز کی بات کون تھی کہ حضرت جبرائیل جب آئے تھا امام حسین کے بارے میں کہے تھے، یا رسول اللہ آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کو آپ کی امت شہید کرنے والی ہے، انہیں بھوکا پیاسا مارنے والی ہے؟ حضرت امام حسین اسی خواب کا ذکر کر رہے تھے کہ مجھے جانا ہی ہے، اس لیے کہ میرے نانا نے اس میں ہاں بھرا ہے، مجھے میرے نانا کا وعدہ وفا کرنا ہے، مجھے میرے نانا کا خواب پورا کرنا ہے۔ نانا نے مجھے صبر کا دامن تھامے رہنے کے لیے کہا ہے، مجھے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے حکامات کے پاسبانی کے لیے، رب کے شریعت کی حفاظت کے لیے مجھے جانا ہی پڑے گا۔ الحاصل آپ مختصر قافلہ لے کے نکلتے ہیں، اس میں آپ کے اپنے اہل و عیال ہوتی ہے، کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، آپ کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ درمیان میں ایک شاعر ملتا ہے، ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو منع کرتے ہیں، امام حسین کوفی اعتبار کے لائق نہیں ہے، آپ بالکل نہ جائیں، وہاں کے حالات نہیں ٹھیک ہے، آپ بالکل نہ جائیں۔ مگر اس درمیان پھر بھی حضرت امام حسین رکتے نہیں، آگے چلتے ہیں۔ ایک مقام میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، آپ اس خبر کو اپنے تک رکھتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، پھر یہ بھی بات آئی، حضرت مسلم بن عقیل نے جو اسعش کو وصیت کی تھی وہ خط ملتا ہے آپ کو، لیکن آپ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں سنو، ہم جن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوفہ کی جانب جا رہے تھے، وہاں کا گورنر ابن زیاد آ چکا ہے، نہایتی ظالم ہے، جابر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی جان گنوانی پڑے۔ اے میرے ساتھیوں، اگر تم میں سے کوئی واپس جانے چاہتا ہے، اسی وقت سے یہیں سے واپس جا سکتا ہے۔ مگر لوگ صحیح جانسار تھے، صحیح چاہنے والے تھے۔ کچھ روایت میں یوں آیا ہے کہ کچھ لوگ واپس بھی ہو گئے تھے۔ اللہ الصمد، یہ حسینی قافلہ، یہ اپنے نانا کا وعدہ وفا کرنے والے کا قافلہ ننھے منھے بچوں کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس دور میں بھی جنگیں ہوتی ہے، جنگ کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ کیا کوئی 1 ماہ کا بچہ لے کے جنگ کرنے جاتا ہے؟ کیا کوئی اپنے گھر کی پاک دامن عورتوں کو لے کر جنگ کے میدان میں جانے کی تیاری کرتا ہے؟ وہ حسینی قافلے میں 1 مہینے کا بچہ بھی تھا اور 80 سال کے کوئی ضعیف بھی تھے۔ کیا کوئی ضعیفوں کو لے کر جنگ کے جانب جاتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے کہ امام حسین کو جنگ کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا، وہ اپنی شہادت کے ذمہ دار خود ہے۔ میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں، دنیا کا کوئی ایسا قانون بتاؤ کہ جنگ کرنے والا ننھے منھے بچوں کے ساتھ میدان جنگ میں جاتا ہے۔ ارے جس اسلام کے امام حسین پیروکار ہے، اس اسلام میں بھی جنگ کے دستور بتائے گئے ہیں، جنگ کرنے کے قاعدہ قانون بتائے گئے ہیں۔ چنانچہ مذہب اسلام میں جنگ و قتال کے لیے بھی دائرے ہیں، ایک حد ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مجاہدین کو نصیحت کیا کرتے تھے، اے میرے صحابیوں سنو، جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو نہ عورتوں پر حملہ کرو، نہ بچوں پر حملہ کرو، نہ بوڑھوں ضعیفوں پر حملہ کرو۔ یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ فرماتے تھے، جنگ کے درمیان جب تم گھوڑے دوڑاؤ اور جانوروں کا استعمال کرو، کوشش کرو کسی بھی جانور کو تلوار نہ لگے، کسی بھی جانور کو تیر نہ لگے۔ اللہ الصمد رحمت للعالمین ہے، آپ نے جنگ کے درمیان بھی لوگوں کے حقوق کا خیال کیا ہے۔ آپ ہی نے اپنے مجاہدین کو نصیحت کیا تھا، اے میرے مجاہدوں، تم جنگ کے میدان میں جاتے ہو، بلا ضرورت یہاں تک کہ ہرے بھرے پودوں کو نہ کاٹا کرو۔ آج دنیا پودا لگانے کی بات کر رہی ہے، جھاڑ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ دنیا کو آج عقل آ رہی ہے کہ جھاڑ
پودوں سے کیا مفاد ہے، کیا فائدے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ سب کچھ جانتے تھے، وہ عالم الغیوب ہے، اللہ نے سارا علم عطا کر دیا تھا، جھاڑ درخت کی کیا ضرورتیں ہیں۔ تبھی تو آپ جنگ کے درمیان بھی جھاڑ پودوں کی جان اور ہرے پن کی حفاظت کی گارنٹی دے رہے ہیں، اپنے صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ جس پیارے مصطفیٰ نے جنگ کے درمیان ضعیفوں کی جان کی حفاظت کی بات کی ہے، جس پیارے مصطفیٰ نے جنگ کے درمیان ننھے منھے بچوں کے حق کی حفاظت کی ہے، جس پیارے مصطفیٰ نے جنگ کے درمیان عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے، جس پیارے مصطفیٰ نے جنگ کے درمیان جانوروں کے حقوق کی حفاظت کی ہے، جس پیارے مصطفیٰ نے جنگ کے درمیان ہرے بڑے پودوں کی حفاظت کی ہے، ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت امام حسین آگے بڑھ رہے ہیں کہ اسی درمیان ابن زیاد کو خبر ہوتی ہے کہ حسین بن علی کوفہ کی جانب کوچ کر رہے ہیں۔ وہ بدبخت امام حسین کو روکنے کے لیے ہر کے ذریعے سے تقریباً 2000 کا لشکر لے کر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم حسین بن علی کا پیچھا کرتے رہنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے اوپر نظر رکھنا اور ہر خبر سے مجھے باخبر کرنا۔ اللہ الصمد۔ ہر سے جیسی آپ کی ملاقات ہوئی، ہر سے خطاب کیا آپ نے، ہر نے وہ ساری باتیں وہاں کی بتائی۔ حضرت امام حسین نے کوفیوں کے وہ وعدے یاد دلائے، امام حسین نے کوفیوں کے خطوط یاد دلائے۔ بعض روایت میں ہر نے کہا کہ ہم خط بھیجنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمارے لشکر میں جتنے لوگ ہیں ہم نے آپ کو خط نہیں بھیجا ہے، ہم تو یزید کے حمایتی ہیں، ہم تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں، ہم یزید کو امیر المومنین امیر الوقت مانتے ہیں، ہم نے آپ کو خط نہیں بھیجا ہے۔ حضرت امام حسین نے دلیل کے لیے اپنے تھیلی نکال کر انڈیل دیتے ہیں، اے کوفیوں دیکھو تم نے مجھے خط بھیجا ہے کہ نہیں، یہ خط کس کا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بعض خطوط ہاتھ میں لے کر اس میں درج لوگوں کے نام تک کے گنائے، اور جھوٹلا دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اس میں سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔ آخر میں حضرت حسین بن علی ہر سے مخاطب ہوتے ہیں، ہر تم کیا چاہتے ہو؟ تو ہر کہتے ہیں اے حسین ابن علی، میں یقیناً آپ کو قتل کرنے نہیں چاہتا ہوں اور نہ مجھے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے خون کا پیاسا نہیں ہوں، مگر مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اپنے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اللہ الصمد۔ تو ہر نے کہا کہ نہ آپ کوفہ کی جانب جائیں، نہ مدینہ آپ کو جانے دیا جائے گا، کسی اور جانب آپ چلتے ہیں۔ ہر نے ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ہر نے بیچ کا ایک راستہ بتایا، اے حسین ابن علی آپ رات میں خیمے گاڑ دیجئے، کیونکہ یہ میری فوج ہے، اگر میں نے آپ کے ساتھ کسی طرح کی نرمی کی تو ابن زیاد کو باخبر کر دیں گے، میں آپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں کہ آپ رات میں خیمہ لگائیں، اور آپ خیمہ لگاتے وقت تھوڑا دور خیمہ لگائے، میں اپنی فوج کو کہہ دوں گا کہ حسین بن علی کے ساتھ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ پردے میں رہتی ہیں، یہ وہ خاتون ہیں جنہیں چاند سورج کی کرنیں نہیں دیکھتی ہے، یہ کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ سامنے جاتی نہیں، میں اپنی فوج کو یہ کہہ کر آپ کا ہمارے خیمے سے دور خیمہ لگوا دوں گا، اور جب رات ہو جائے گی تو آپ کسی بھی جانب کوچ کر لیجئے گا۔ اللہ الصمد۔ حضرت حسین بن علی اگر اس روایت کو مانے تو آپ اس رات میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، رات میں جب وہ ہر تھوڑی سی دور اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا، آپ اس رات میں اپنے قافلے کے ساتھ کہیں دور جانب روانہ ہو جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں کہ صبح ہو جاتی ہے اور آپ کے قدم وہاں سے اٹھ نہیں رہے ہیں، آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ اپنے بڑے شہزادے علی اکبر سے کہتے ہیں کہ علی اکبر یہیں پہ رک جاؤ، یہاں پہ مجھے کسی چیز کا احساس ہو رہا ہے، اور اگر کوئی ملے آنے جانے والا پتہ کرو کہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ اللہ الصمد۔ کوئی شخص ملا تو آپ نے اس جگہ کا نام دریافت کیا، نام بتایا گیا کہ اس جگہ کو طف یعنی کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ اپنے قافلے والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ہم اپنی منزل کو پہنچ گئے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آخری مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں کا قیام ہمارے لیے آخری ہے، یہی وہ جگہ ہے جس جگہ کے لیے میرے بابا نے کہا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے والد گرامی آئے تھے اور وہ اس جگہ سے ہی میری شہادت کی گواہی دیے تھے اور ذکر کیے تھے۔ آپ نے تمام لوگوں کو وہاں خیمہ زن ہونے کے لیے کہا۔ اللہ الصمد۔ ادھر ابن زیاد کو خبر ہوا تو اس نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ حضرت ہر
امام حسین کے عقیدت مند تھے، چاہنے والے تھے۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ حر امام حسین کے مقابل نرم ہے، اس لیے اس نے کسی اور کو فوج دے کر، لشکر دے کر حضرت امام حسین کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر جب وہ ابن زیاد کا فوج آئی، یزیدی لشکر آئی، پھر حضرت امام حسین اسی جگہ یعنی کہ کربلا کے زمین پر خیمہ زن ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ حضرات کے سامنے آگے کے حالات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کتنے بکھرے مدینہ کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینہ کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، پاک پروردگار عالم مولا، ہم لوگ تیرے نیک بندوں کا ذکر کرنے سننے یہاں جمع ہوئے مولا، بالخصوص نواسہ رسول حضرت امام حسین اور حسینی قافلے کے لوگوں کا ذکر کرنے سننے جمع ہوئے مولا۔ مولا تیرے کلام پاک کی تلاوت کیے سنے مولا، تیرا ذکر خیر کیے سنے مولا، تیرے نیک بندوں کا ذکر خیر سنے مولا، تیرے حبیب کی بارگاہ میں درود شریف صلاۃ و سلام پیش کیے مولا، ان تمام کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، جو بھی نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے اسے بھی تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، اس مجلس کے واسطے مولا، شہدائے کربلا کے واسطے مولا، اہل بیت اطہار کے واسطے مولا، ہم تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی و عاجلی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے سبیل و اسباب عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے حلال اور جائز کمائی میں دین دونی رات چگنی ترقی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھر خاندان میں سے جو مرحومین گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، بالخصوص مرحوم محمد علاء الدین اور مرحوم غیاث الدین کی مولا مغفرت فرما۔ یا اللہ، جن کے طرف سے نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے مولا، ان کے
تمام خاندان والوں کی روح کو نظر کیا مولا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ با ایمان رکھ، اس دنیا سے اٹھا خاتمہ علی الایمان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دل میں جو حسنین کریمین کی محبت ہے مولا اسے تو یوں ہی قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں حب اہل بیت قائم دائم فرما۔ یا اللہ تو اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما۔ گنبد خضرا شریف، کربلا شریف، بغداد شریف کی زیارت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ مسلمانان عالم کی مولا جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مظلوم بے کس بے سہارا مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں پر جابروں پر مولا قاتلوں پر تو اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی